السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختلف اوقات میں ناظرین کرام یہ ذکر آتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہے، کوئی بھی مسئلہ پوچھنا ہے تو آپ کمنٹ باکس میں کسی بھی ویڈیو کے کمنٹ میں وہ مسئلہ پوچھ سکتے ہیں۔ اگر وہ مسئلہ مختصر نوعیت کا ہوتا ہے تو اس کا جواب میں وہیں دے دیتا ہوں، لیکن اگر وہ مسئلہ تفصیلی نوعیت کا ہے تو اس سے متعلق مستقل ویڈیو کی صورت میں آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہوگا، ایک صاحب ہیں، انہوں نے یہ مسئلہ پوچھا ہے، پہلے وہ مسئلہ دیکھ لیں۔ پوچھتے ہیں مفتی صاحب، مسئلہ عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن شریف کم پڑھنا مگر ترجمے کے ساتھ پڑھنا زیادہ فضیلت کا حامل ہے یا زیادہ سے زیادہ پڑھنا بغیر ترجمے کے؟ یہ ان صاحب کا سوال ہے کہ قرآن کریم کو بغیر ترجمے کے پڑھنا زیادہ افضل ہے زیادہ سے زیادہ، یا کم پڑھ لیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں؟ بڑا اہم سوال ہے۔ کم پڑھ لیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں یہ زیادہ افضل ہے، یا زیادہ سے زیادہ بغیر ترجمے کے پڑھتے رہیں یہ زیادہ افضل ہے؟ اس سوال کا جواب سمجھنے سے پہلے ناظرین کرام، قرآن کریم کی تلاوت اور ترجمے سے متعلق چند اصولی باتیں ہیں، ہم وہ سمجھ لیتے ہیں تو ہمیں خود ہی بخود اس سوال کا جواب سمجھ میں آ جائے گا۔ آسان الفاظ میں آپ کے سامنے چند اصولی باتیں وہ ذکر کرتا ہوں۔ دیکھیں، پہلے اور بنیادی اصول تو آپ یہ ذہن نشین رکھیں کہ قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے یا بغیر ترجمے کے پڑھا جائے، دونوں ہی باعث اجر اور باعث فضیلت ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ، یعنی آپ عربی بھی پڑھتے ہیں اور اردو ترجمہ اس کا کوئی بھی زبان میں ترجمہ بھی پڑھیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے ایسے ہی کریں، یا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے بغیر ہی پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھنا کوئی ناجائز کام ہو، نہیں۔ دونوں چیزیں ہی، ترجمے کے ساتھ پڑھنا یا صرف عربی متن کی تلاوت کرنا، دونوں ہی باعث اجر اور باعث فضیلت ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہو گیا، ایک بات یہ ہوگی اصول۔ دوسرا اصول دیکھیں، یہ سمجھ لیں کہ ایک تیسری چیز بھی ہے۔ دو چیزیں تو یہ ہو گئی، قرآن کریم کا عربی متن اردو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں ہم، یا یہ کہ صرف عربی متن پڑھتے ہیں، اور تیسری چیز ایک یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کا ہم عربی متن ہی پڑھ رہے ہیں لیکن ہم اس کے ترجمے کو سمجھ رہے ہیں ذہن میں ساتھ ساتھ۔ تو تین چیز ہو گئی نا۔ تیسری چیز، عربی متن پڑھتے جا رہے ہیں ہم، جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور اس کے ترجمے پہ بھی ہم غور کرتے جا رہے ہیں، ترجمہ ہم نے سیکھا ہوا ہے، ہمیں آتا ہے، اور ہم اس کے ترجمے پہ غور کرتے ہوئے ساتھ ساتھ پڑھتے جا رہے ہیں۔ تو یہ تین چیزیں ہیں، یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ ایک صرف عربی متن پڑھا جائے، دوسرا ہے کہ عربی متن مع ترجمہ ساتھ ساتھ پڑھا جائے ایک ایک آیت کے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ عربی متن پڑھا جائے لیکن ترجمے کو ہم سیکھیں اور اس پہ غور کرتے ہوئے ساتھ ساتھ چلتے جائیں۔ یہ دو اصولی باتیں ہو گئی، سمجھ میں آ گئی ہوں گی انشاءاللہ آپ کو۔ اب تیسری بات سمجھتے ہیں۔ لیکن تیسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کا عربی متن صرف پڑھنا بھی انتہائی فضیلت اور اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اس کا مفہوم اگرچہ سمجھ میں نہ آئے، اس کا ترجمہ اگرچہ آپ نہ پڑھیں، قرآن کریم کے عربی متن کی ہی ایک خاص فضیلت اور ایک خاص اجر و ثواب احادیث میں، روایات میں وارد ہوا ہے۔ لہذا اس کو کوئی غیر اہم یا اس کو کوئی غیر ثواب کا کام سمجھنا قطعاً درست نہیں ہے، قطعاً جائز نہیں ہے۔ وہ انسان انتہائی بیوقوف اور نالائق ہے جو ایسا سمجھتا ہے کہ قرآن کریم کا عربی متن پڑھنے کا کیا فائدہ جب ہمیں ترجمہ بھی سمجھ بھی نہیں آ رہا اور ہم ترجمہ پڑھ بھی نہیں رہے۔ ایک مشہور حدیث ہے، آپ لوگوں نے ضرور سنی ہوگی، میں اس کو پڑھ کے بھی آپ کے سامنے اس کا متن بھی سنا دوں گا، لیکن اس کا مفہوم آپ سماعت فرما لیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، قرآن کریم کے عربی متن کو پڑھنے میں ہر لفظ کو پڑھنے پہ، ہر حرف کے پڑھنے پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور میں یہ نہیں کہتا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف ہے۔ اسی طرح الحمد میں الف لام ہا میم دال، یہ سب ایک ایک حرف ہیں، اور ان کے ایک ایک حرف کے پڑھنے پہ 10 نیکیاں ملیں گی۔ آپ علیہ السلام نے آج تھوڑا سا غور فرمایا، الف لام میم کی مثال دی حدیث میں۔ الف لام میم کی مثال کا دیکھیں مطلب یہ ہے، اس کا مفہوم تو، اس کا ترجمہ تو بالاتفاق مخلوق میں سے کسی کو معلوم ہی نہیں ہے۔ اس کی مختلف تشریحات کی گئی ہیں، مختلف جو ہے اشارات کیے گئے ہیں، لیکن اس کا بعین ہی ترجمہ، جیسا الحمدللہ کا ترجمہ ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس طرح مخلوق کو بعین ہی اس کا ترجمہ کسی مخلوق کو معلوم نہیں ہے۔ جب معلوم نہیں ہے تو ایسے لفظ کی مثال دینے کا مقصد یہی ہے کہ جس کا بالاتفاق کسی کو ترجمہ معلوم نہیں ہے، اس الف لام میم کے الف کے بھی 10 نیکیاں ہیں، تو جس کا معلوم ہے تو وہ، یعنی معلوم ہونا ضروری ہی نہیں ہے اس کا ترجمہ، بغیر معلوم ہوئے بھی اگر ایک شخص، ایک ان پڑھ شخص بھی جس کو عربی متن کا ترجمہ نہیں آتا، وہ قرآن کریم پڑھتا ہے، ایک بچہ پڑھتا ہے جس کو عربی نہیں آتی، تب بھی اس کو الحمد پڑھنے پہ ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملیں گی۔ اب حدیث کا متن ملاحظہ فرما لیں۔ عبداللہ بن مسعود یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ
الحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن کریم کا ایک حرف پڑھے گا تو اس کے لیے ہر حرف کے عوض ایک نیکی ہے جو 10 نیکیوں کے برابر ہے، یعنی قرآن کریم کے ہر حرف کے عوض 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، یعنی الف لام میم کہنے میں 30 نیکیاں لکھی جائیں گی، صرف الف لام میم کہنے میں 30 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ تو تیسری بات آپ کے یہ ذہن میں آ گئی ہوگی کہ قرآن کریم کا عربی متن پڑھنا ایک خاص فضیلت، ایک خاص اجر و ثواب کا حامل حکم ہے، اس کے بہت سے فضائل قرآن کریم کے متن کے الگ سے احادیث میں موجود ہیں۔ یہ 3 باتیں ہو گئیں اصولی باتیں۔ چوتھی بات یہ سمجھ لیں کہ قرآن کریم ترک ترجمہ پڑھنے کے، یعنی اردو میں آپ یا کسی بھی زبان میں فارسی میں ترجمہ پڑھتے ہیں، اس کا ثواب ہے، لیکن اس کا ثواب ظاہری بات ہے قرآن کریم کے متن والا ثواب نہیں ہے کہ ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملیں۔ قرآن کریم کے متن کا الگ ثواب ہے، اس کے ترجمے کا جیسے عام نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اسی طرح قرآن کریم کے ترجمہ پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ لہذا آپ یہ بات سمجھ لیں اس چوتھے مسئلے کے ذہن میں، چوتھے اصول کے ذہن میں، کہ آپ اگر قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو قرآن کریم کا جب متن پڑھیں گے ہر حرف پہ 10 نیکی ملے گی، جب ترجمہ پڑھیں گے تو اس کا نیکی وہی ملے گی جیسے عام طاعات کی نیکیاں ملتی ہیں، عام ثواب کے کاموں کی اجر ملتا ہے، اس کا وہی عام معمول کا اجر ملے گا، قرآن کریم کے متن کا الگ ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص صرف ترجمہ پڑھتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے قرآن کریم کے متن پڑھنے کا ثواب ملے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ وہ ثواب عربی متن پڑھنے پہ ہی ہے کہ ہر حرف کے عوض 10 نیکیاں ملتی ہیں، وہ متن پڑھتے وقت ملے گا، ترجمہ پڑھتے وقت میں نے بتایا کہ وہ ثواب نہیں ملے گا، اس کا ثواب ہے لیکن وہ عام نیکیوں کی طرح ملے گا۔ اسی طرح آپ یہ بات بھی اس میں سمجھ لیں کہ جو میں نے تیسری صورت بتائی تھی کہ قرآن کریم کو مفہوم سمجھتے ہوئے پڑھتا ہے، تو یہ زیادہ افضل ہے اس سے کہ صرف قرآن کریم کو بغیر مفہوم سمجھے پڑھا جائے، افضلیت میں، ثواب میں، کیونکہ یہ ایک مستقل طاعت ہے، یہ ایک مستقل ثواب ہے۔ اس بات کو سمجھیے گا، قرآن کریم کے مفہوم کو سمجھنا، پڑھنا نہیں، پڑھنا تو میں نے بتایا اس کے ترجمے کو پڑھنے کا عام نیکیوں والا ثواب ہے، مفہوم کو سمجھنا یہ ایک الگ طاعت ہے، یہ ایک الگ ثواب ہے۔ لہذا اگر ایک شخص قرآن کریم کا متن پڑھتا ہے اور وہ تیسرا شخص جو میں نے 3 اشخاص بتایا نا آپ کو، جو اور اس کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے پڑھتا ہے، تو یہ اس شخص سے افضل ہے جو بغیر مفہوم سمجھے ہوئے پڑھ رہا ہے۔ پھر وضاحت کر دوں، یہ ضروری نہیں ہے مفہوم سمجھنا، لیکن اگر سمجھ لیتے ہیں، آپ سیکھتے ہیں، لیکن کسی مستند عالم سے کسی مستند ترجمے کو پڑھتے ہیں آپ، اور اس میں کوئی ایسی بات، کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ آپ خود ہی اس کو ایسے سمجھ رہے ہوں کہ وہ اس سے آپ غلط مفہوم اخذ کر لیں، تو آپ کسی عالم کی نگرانی میں، کسی اہل علم کی نگرانی میں آپ اس کو سمجھیں، تو یہ آپ کو میں نے مسئلہ بتایا کہ یہ شخص پھر ایسے مفہوم کو سمجھتے ہوئے اگر پڑھتا ہے ترجمے کو، تو یہ شخص اس سے زیادہ افضل ہے جو بغیر پڑھے ہوئے، کیونکہ اس کو صرف 10 نیکیاں ملنی ہیں، اس کو ایک نیکی اس چیز کی بھی ملنی ہے کہ مفہوم کو سمجھ رہا ہے۔ تو یہ چند اصولی باتیں تھیں جو اس مسئلے سے متعلق میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیں۔ جب یہ ذکر کر دیں چاروں اصولی باتیں، تو اب آپ کو اپنے سوال کا جواب خود ہی انشاءاللہ معلوم ہو گیا۔ مختصر الفاظ میں آپ کو پھر بتا دوں، دیکھیں آپ نے ایک بات بولی، آپ نے سوال یہ پوچھا تھا کہ قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ کم پڑھنا زیادہ افضل ہے، بغیر ترجمے کے زیادہ پڑھنا زیادہ افضل ہے؟ تو دیکھیں آپ کو جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ بغیر ترجمے کے زیادہ پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے۔ ترجمہ نہ پڑھیں ساتھ آپ عربی، آپ کے سوال کا مقصد یہ تھا نا کہ عربی پڑھ رہے ہیں اور ساتھ اردو پڑھتے جا رہے ہیں ایک آیت کا، اس کے مقابلے میں بالفرض اس طرح آپ 1 صفحہ پڑھ رہے ہیں اور صرف بغیر ترجمے کے آپ 4 صفحے پڑھ رہے ہیں، تو بغیر ترجمہ پڑھے 4 صفحے پڑھنا زیادہ افضل ہے، 2 صفحے پڑھنا زیادہ افضل ہے ترجمے کے ساتھ 1 صفحہ پڑھنے سے۔ کیوں افضل ہے؟ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا، قرآن کریم کے عربی متن کے ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو آپ جب 2 صفحے پڑھتے ہیں تو آپ کو ہر حرف پہ 10 نیکیوں کے حساب سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کتنا زیادہ ثواب مل رہا ہے، کتنا زیادہ اجر مل رہا ہے، بنسبت 1 صفحہ آپ پڑھ رہے ہیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو 1 صفحے کے 10 نیکیاں ملیں گی، اور ترجمہ پڑھنے کے میں نے بتایا نیکی ضرور ملے گی آپ کو، ایسا نہیں سمجھے گا کہ نیکی نہیں ملے گی، لیکن اس کا وہ ثواب نہیں ہے جو قرآن کریم کے عربی متن کا ہے۔ بہرحال سوال کا جواب آپ کے یہ آ گیا، لیکن ایک بار پھر میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں، آپ ویڈیو کو غور سے دیکھیے گا، بنیادی باتیں غور سے سمجھیے گا، ہر چیز باعث اجر ہے، جس پہ آپ عمل کر سکتے ہیں یا ایک شخص عمل کر رہا ہے اس کو روکا نہ جائے۔ قرآن کریم کا صرف عربی متن پڑھ رہا ہے، مفہوم سمجھ رہا ہے اور سمجھ کے مفہوم پڑھ رہا ہے، یا کہ ترجمے کے ساتھ قرآن کریم پڑھ رہا ہے، تینوں ہی خیر اور برکت میں اور ثواب کے کام میں مشغول ہیں، ان کو روک کے دوسرے کام میں مشغول کرنا صحیح نہیں ہے۔ اصولی جواب میں نے دے دیا کہ بغیر ترجمے کے پڑھنا افضل ہے، لیکن یہ بھی کوئی کم بات نہیں ہے کہ آپ مفہوم سمجھ رہے ہیں اور آپ سیکھتے جا رہے ہیں، آپ سیکھ رہے ہیں ایک ایک صفحہ کر کے، تو آپ اسی میں لگے رہیں، آپ اس زیادہ اجر والے کام میں الگ وقت میں
مشغول ہو سکتے ہیں زیادہ پڑھنا، جو اصولی مسئلہ میں نے بتایا، لیکن اگر آپ مفہوم سمجھ رہے ہیں اور آپ ایک ایک صفحہ یا آدھا صفحہ کر کے سمجھ کے کسی عالم سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کا بھی ثواب اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ اس کا ثواب شاید اس سے زیادہ دے دے جو آپ بغیر ترجمے کے پڑھتے ہیں، متن زیادہ پڑھتے ہیں اور آپ سمجھ کے کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہر ایک کی الگ کیفیت ہوتی ہے، اس باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ اصولی باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی، ہر بندہ نیکی میں مشغول ہے ان تینوں میں سے، لیکن میں نے بتایا بغیر ترجمے کے پڑھنے کا عربی متن کا ایک خاص فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، اور بھی دیگر فضیلتیں ہیں، اس کا مقابلہ اور کوئی کام نہیں کر سکتا۔ ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ بھی ثواب کا کام ہے، لیکن ترجمے کی ایک بس مستقل نیکی عام نیکیوں کی طرح ملے گی۔ مفہوم سمجھ کے پڑھتے ہیں وہ ایک الگ ثواب کا کام ہے، اس کی نیکی صرف بغیر ترجمے کے پڑھنے والے سے اس کو ایک نیکی زیادہ ملے گی کہ وہ مفہوم کو سمجھ کے قرآن کریم کا عربی متن پڑھ رہا ہے۔ بہرحال سب نیکی میں مشغول ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے، اسے سمجھنا ہے، اس پہ سب سے خاص بات ہے کہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی نیکی کو نیکی، اس کے حکم کو حکم، اس کے منع کو منع، اس کے قرار دیے گئے گناہ کو گناہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمارے لیے دعا کیے گا۔